الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ بعد از حمد و صلات واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، پیارے بچوں، گزشتہ درس قرآن مجید کے اندر ہم بنی اسرائیل کی کارستانیاں اور نافرمانیاں پڑھ رہے تھے جو انہوں نے اپنے خالق کے سامنے بارہا وعدہ کرنے کے بعد، بارہا معاہدہ کرنے کے بعد، میثاق لینے کے بعد پھر بار بار رب کی نافرمانیاں کی۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایک ناآشنا شخص کے قتل پر ایک بندر کی قوم کے ساتھ انہیں مسخ کر دیا اور ان کی شکلوں کو بندر کی طرح تبدیل کر دیا، اور پھر بھی یہ وہ قوم تھی جو کہتی رہی کہ ہم اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، یعنی بارہا ان پر مختلف صورتوں میں عذاب آئے، لیکن بنی اسرائیل ہر وقت ہر تقاضے کے مطابق جو نافرمانی ہو سکتی تھی یہ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان پر تورات نازل کی، انہوں نے تورات میں رد و بدل کر دیا، ان پر انبیاء بھیجے، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کر دیا۔ جو اللہ رب العزت ان پر دلیل قائم کرتے، یہ اس کے جواب میں اس کے برعکس اللہ رب العزت کوئی خلاف ورزیاں کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ رب العزت جاننے والا ہے، یسرون، ان باتوں کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ یسرون سر سے ہے، یعنی سر کا مطلب ہوتا ہے راز رکھنا۔ جو وہ لوگ دلوں میں چھپاتے ہیں، جو وہ لوگ کسی تنہا جگہ پر جا کر کرتے ہیں، جو وہ لوگ اپنے پیشواؤں کے ساتھ مل کر مومنین کی نگاہوں سے چھپ کر کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت جاننے والا ہے۔ وما یعلنون، اور جو وہ اعلانیہ کرتے رہے، چاہے وہ بچھڑے کی عبادت کرتے رہے یا حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے یا فرعون کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، جو کچھ بھی وہ کرتے رہے، اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت میں اور آپ کے دل کی تمام کیفیات کو بھی جاننے والے ہیں۔ چاہے ہماری زبان پر کسی کے لیے تعریف ہو، دل کی دھڑکنوں کو اور دل کی حرکتوں کو اللہ رب العزت جاننے والا ہے۔ یہ بات ہمیشہ انسان کے ذہن اور قلب میں بیٹھ جانی چاہیے کہ جو بات میں کر رہا ہوں، چہ جائے کہ وہ زبان سے ادا ہو رہی ہے، لیکن اس کی مراد اور نیت جس شخص کے قلب میں ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس سے واقف ہے۔ اور اسی وجہ سے محدثین اکرام نے اور بالخصوص حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر سب سے پہلی جو حدیث مبارکہ نقل کی ہے وہ انما الاعمال بالنیات ہے، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس سے سب سے پہلے تو یہ مراد ہے کہ دینی اعمال، اور کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک محدود ہے، بلکہ ایسی بات نہیں۔ انسان کا کوئی بھی عمل، آسان الفاظ میں جس کو کام کہا جاتا ہے،
کسی قسم کا کوئی کام انسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کے دل کی نیت سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، اور جب تک انسان کے دل کی نیت درست نہیں ہوتی تب تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، کہ اللہ رب العزت تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے۔ جیسے پرانی امتوں میں اللہ رب العزت نے کئی گز کے قد عطا فرمائے امتوں کو، اور قوم عاد کے متعلق مشہور تھا کہ وہ اپنا پاؤں سخت چٹان پر مارتے تو وہاں کئی گنا چٹان دب کر رہ جاتی اور ان کے پاؤں کا نشان باقی رہ جاتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولا الی صورکم، اور نہ ہی میں تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہوں کہ کون کتنے زیادہ خوبصورت ہے، کون سفید رنگ کا ہے یا کالے رنگ کا ہے، کس کی شکل صورت خوبصورت ہے، کون بناوٹی تصنع کر کے شکل بناتا ہے۔ اللہ کو شکلوں کی بھی ضرورت نہیں، ولیکن ینظر الی قلوبکم، اللہ رب العزت کو ضرورت ہے تو وہ تمہارے دلوں کی ضرورت ہے۔ تو بنی اسرائیل کو یہاں پر بتایا گیا کہ تم یہ نہ سوچو جیسے منافقین عمل کرتے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی اور باہر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی نازیبا الفاظ کستے تھے۔ یہ وہ بنی اسرائیل کی حرکتیں تھی، پھر منافقین کی حرکتیں ہوئی، اور العیاذ باللہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہی چیز آج اگر ہم اپنے دل سے پوچھیں تو ہمارے دل کی کیفیات بھی یہی ہیں، چاہے وہ ہمارا علمی میدان ہو یا وہ ہمارا سیاسی میدان ہو، چاہے وہ ہماری مسجد ہو یا ہماری برادری کا نظام ہو، جہاں پر بھی ہم بات کرتے ہیں وہ فقط مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ تو انسان کو، بندہ مومن کو ہمیشہ صاف اور نکھرا ہوا ہونا چاہیے، اس کی زبان اور قلب سے ادا ہونے والے الفاظ ایک جیسے ہونے چاہیے، اور اس کی نیت ہمیشہ بھلائی والی ہونی چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہے ہی وہ جس سے دوسرے بندے کو فائدہ پہنچے۔ اب یہ فائدہ اگر ظاہری پہنچتا ہے تو آپ کے اس فائدے کا بھی مقصد نہیں، اور یہی فائدہ اگر دل سے پہنچتا ہے تو پھر آپ کا تقویٰ رب تک پہنچ جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر یہ کہیے کہ اگر انسان کوئی کام کرتا ہے وہ دل سے نہیں کرتا تو ظاہری اپنے مقصد کے لیے تو اس نے کر لیا۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نے یہ نیت کی کہ میں فلاں اچھا کام کروں گا، ابھی اس نے وہ کام کیا نہیں، ابھی اس کی طرف اس کا قدم اٹھا نہیں، اللہ رب العزت کی ذات نیکیوں کے فرشتوں کو، کرامن کاتبین کو حکم دے دیتے ہیں کہ اس کی یہ نیکی نامہ اعمال میں درج کر لی جائے۔ ابھی اس شخص نے کام کیا نہیں، ابھی اس نے اس کی طرف چلا نہیں، کوشش نہیں کی، فقط دل میں ارادہ کیا تو رب نے ہمیں نیکی عطا فرما دی۔ جب پھر وہ اس طرف چلتا ہے تو رب ہمیں اور نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور کرم والا کرم یہ ہے کہ اگر وہ برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ملائکہ کو حکم دیا ہوا ہے کہ ان کا وہ برا عمل تم نے لکھنا نہیں ہے، میرا بندہ غافل ہے، یہ نادان ہے، یہ انسان ہے، یہ نسیان سے ہے، شاید